لیں جی، ہمارے جو بزرگ آج جنازے پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی کثرت میں لوگ آئے ہیں، اور جو شفیق صاحب تھے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن جو سب سے بڑی خوبی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے جانا، جماعت کے ساتھ اٹیچ کر کے جانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سعید صاحب ہیں جو ان کے بڑے بیٹے صاحب سے ادھر جرمنی میں مقیم ہیں، تو وہ اپنے والد صاحب کے متعلق کچھ بیان کریں گے کہ انہوں نے اپنے والد کو کیسے پایا۔ جی سعید صاحب۔ میرے والد صاحب ماشاء اللہ اچھی، سب سے بڑی اچھی چیز ان کی سب سے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ انہوں نے سارا سب سے کہا۔ اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے بہت جتنا بھی کر سکتے تھے، میرا ایم ایس سی انجینئرنگ تک سارا انہوں نے خرچہ برداشت کیا۔ اور ہو سکتا کہ 10ویں 12ویں کے بعد کہہ دیتے کہ نہیں انجینئرنگ کی، ماسٹرز میں نے کہا میں کرنا ہے، اس کے بھی انہوں نے شوق تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھیں۔ یونیورسٹی میں لائبریرین تھے میرے فادر، جہاں پہ حضور جو ہے اپنے خلیفہ خامس، جہاں پہ وہ پڑھتے رہے ہیں، اسی فیکلٹی میں، فیکلٹی آف ایگری اکنامکس سوشیالوجی میں وہ لائبریرین تھے، اور حضور ان کو پرسنلی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ والد صاحب نے کبھی سختی بھی کی جو بچے پڑھتے نہیں، کہ ہاں بھی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہوتا ہے نا، والدین والدہ عموماً نرم ہوتی ہیں، والد صاحب جو ہے تھوڑے سخت ہوتے ہیں۔ سختی نہیں کی انہوں نے، یہ کرا کہ سب کو گھر میں آ کے ٹیوٹر رکھایا میں، 8ویں 9ویں 10ویں تک گھر میں آ کے انگلش، فزکس، میتھ وغیرہ پڑھانے کے لیے کہ میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صبح اٹھ کے انہوں نے دودھ لینا یونیورسٹی ڈیری سے 5 بجے اٹھ کے، دن کو لائبریری جانا، اور شام کو انڈوں کا بزنس تھا ان کا، وہ بھی کرنا۔ وہ ذکر کر رہے تھے ایک دوست، انہوں نے کسی کو جواب دیا تھا، کسی بندے کو، اس نے ایک انڈے کا، تو بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا۔ اچھی ان کی جو تھی سب کے ساتھ محبت اور پیار، اور شفیق انسان تھے۔ ابھی بھی جب میرے پاس 8 سال رہے ہیں، میں خدمت کری ہے، میں موقع ملا ہے، تو کہیں میں نے کہا ہے کہ والد صاحب آپ کو کیسی حالت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، دردیں ہو رہی ہیں کی، یہ ان کی مطلب ایسے ابزارو کیا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں ہو رہا، حلم اندر سے ٹوٹ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ میرے ساتھ میری وائف کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، میرے اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، وائف میری کا زیادہ ہاتھ ہے میرے سے، اور بہت محبت میری وائف سے، کوئی بات ہو جانی گھر میں تو اس کو نہیں کچھ کہنا، مجھے کہہ لو۔ اتنی وہ شفیق انسان تھے، میری وائف کی اتنی مطلب انہوں نے، دیکھیں کیسا حسن اتفاق ہے، وہ شفیق، ان کا نام بھی شفیق اور ان کی خصوصیات بھی۔ وہ سب سے بڑی بات اذان دینا، بڑی ماشاءاللہ اونچی آواز میں نے اذان ریکارڈ کی بھی آپ کو۔ اچھا، زبردست، بالکل، میں ضرور بالکل ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اذان کے حوالے سے وہ مشہور تھے، وہ کہتے تھے میں نے دینی اذان، اور پھر وہ ماشاءاللہ جو آ جاتے تھے سب سے پہلے آ کے مسجد میں، اور اس کے بعد اذان دے کے، اور اس کے لیے اذان کے لیے کام چھوڑ کے پہلے 11-12 بجے، 1.5 گھنٹہ پہلے۔ اچھا، بڑی بات ہے جی۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کے سامنے ایک نمونہ باپ بن کے، اور پھر بچے اب سارے، سب سے بڑی بات تو ہے نا، والد کی اچھی تربیت ہے۔ کوئی بچہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو غلط کام میں لگا ہو، سگریٹ پینی بھی، کوئی ایسی چیز نہیں، یہ والد کی تربیت ہوتی ہے، والد کی تربیت، یہ پتر یہ کام نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کے لیے باپ نے دادا نے کیا نا، تم لوگوں نے کیا۔ بالکل، یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو خود اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں نا، ان کی اولادیں بھی پھر خود بھی نہیں پی سگریٹ۔ اچھا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ برحال ہے کہ اچھا، ان کی ایک بہت اچھا تعلق، ہاں، وہ تو ہم نے دیکھا ادھر کہ جماعت کے ساتھ کس طرح ہر شعبے میں جہاں بلایا گیا۔ میں خود بیان ایک جگہ کر رہا تھا کہ میں نے ان کو دیکھا ڈیوٹیوں پہ، اگر کوئی بندے تھکے ہوئے ہیں، یہ وہ جذبہ نہیں ہے، وہ آتے تھے، انہوں نے ایک لطیفہ سنانا ہے، انہوں نے کوئی واقعہ سنانا ہے، سارے جناب تیار ہو جائے، وہ بالکل ان کے جیسے نئے سرے سے طاقت آ گئی ان میں۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی ان کی۔ تو یہ جو جتنی جماعت کی خدمت کرتے، سب سے زیادہ بات جب 74 کے ہنگامے ہوئے ہیں، والد صاحب نے مسجد فضل فیصل آباد میں ہمارا 74 میں گھر جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر جلایا، مجھے 3 گھر دیے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ ایک مطلب معجزہ ہے نا جی، معجزہ ہے، بالکل کہ انہوں نے تو ایک گھر وہ بھی کرائے کا جلایا، یونیورسٹی کا سامان نکال کے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں 3 گھروں سے مالک بنایا۔
बस ये अल्लाह ताला की देन है जी, अल्लाह ताला देता है जी, उसको कई गुना करके बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही ये और मेरा दोबारा इंजीनियरिंग में आ जाना बिल्कुल सही, ये भी एग्जैक्टली ऐसे, दुआओं का नतीजा, बिल्कुल सही, तो दुआओं की पंड थी भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल भाई पंड लॉस होगी बिल्कुल। बहरहाल जी ये तो एक दिन आना है हर किसी पे, लेकिन ये एक चीज़ थी कि जो इंसान इस दुनिया से जाता है ना, उसके पीछे लोग किस तरह याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक नक्श छोड़ गए बिल्कुल सही के ऊपर, बिल्कुल एक सिंबल थे जमात का, बिल्कुल ऐसी बात है। तो बच्चों के साथ कभी उन्होंने, मैं पहले भी पूछ रहा था कभी, मेरा बेटा अच्छा नीचे से आता अच्छा सीधा दादा के पास, अच्छा, और अभी टूर कर रहे हैं, दोनों बच्चे तीनों बच्चे अभी टूर में अभी देने, अच्छा, दुआ करें उनके लिए, अच्छा, तो सीधे तीनों ने आना है सीधा स्कूल पे, दादा अबू अच्छा क्या हाल है आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये रूटीन बनाई उन्होंने, मेरे नहीं मिलना सीधा दादा के पास। बाजी अल्लाह ताला की बाज़ ऐसी आयात होती हैं वो हर बंदे को नहीं मिलती, वो ख़ास बंदों को। तो आपका ये इनकी ये वसीयत मुझे पाकिस्तान ले जाने वाली, इन्होंने खुद मतलब मुझे कहा था कि अच्छा, तुम ये भी कहा मुझे तुम्हें तकलीफ ना होएगी, अच्छा, तुम्हें मुश्किल नहीं होएगी मुझे ले जाना, अच्छा अच्छा, मतलब पूछा तकलीफ ना हो तो ले जाना, अच्छा, मैं क्या बात है, अच्छा अच्छा, कौन सी बात। हाँ कि देखें अक्सर बुजुर्गों की ख्वाहिश होती है यार बेटी मकबरे में जाके, क्योंकि उनकी वसीयत भी थी। लेके गया हूँ 4 साल पहले 2017 में, अच्छा पाकिस्तान भी अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह ख्वाहिश थी कि मैं कहा ठीक है चलते हैं। अभी मैंने कहा था आप लेटे हुए उठ जाए, इसलिए कोशिश करें, हिम्मत एक्सरसाइज कराते हैं, अच्छा, तो हम फिर चलेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, बस जी जिंदा नहीं तो चलो ऐसे ही सही, ऐसे मतलब आखिरी पक्की आरामगाह उनको बेहती मकबरा रवा, क्योंकि उनकी कौन से सन से वसीयत उनकी बहुत पुरानी वसीयत, अच्छा अच्छा। चलें जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आप लोगों को सब्र की तौफीक दे, तो बाकी शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ मुबारक साहब मौजूद हैं, इनको फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर लंबा अरसा मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत की तौफीक मिली, और शफीक साहब को ये बहुत पुराने बल्कि पाकिस्तान फैसलाबाद से जानते हैं। इन्होंने अभी एक बात बताई, पहले तो मुझे वो करीब जब हम पास खड़े थे और अपना आखिरी दीदार के लिए, तो ये कोई जिक्र कर रहे थे तो मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी, तो अब इन्होंने वो बात बताई है। मुबारक साहब आप बेशक खुद बयान कर दें, ताकि आपकी एक तो आप बताएं कितना आपका पुराना तल्लक था, कितना जानते थे, और दूसरा ये जो वादा था आपने निभाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफीक साहब को पाकिस्तान से उस वक्त से जानता हूँ जब मैं तिफल था। अच्छा माशाल्लाह। और हमारा घर जो है वो गुरुद्वारे के अच्छा फैसलाबाद है, और हमारे करीब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो जैसे उनके बेटे ने बताया कि ये वहाँ पे लाइब्रेरियन थे, और बहरहाल जब खलीफातुल मसीह खामिद रहमुल्लाह वहाँ पढ़ते थे उस वक्त हम भी जवान हो चुके थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहरहाल ये है कि हम बचपन से जानते थे। जब यहाँ आए ना, मेरी पहली मुलाकात जर्मनी में साहब से हुई है ना, ठीक है, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने इनको नहीं पहचाना। अच्छा ठीक ठीक, कहते मैनू पछाने आई, मैं क्या नहीं, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹੀਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ दूसरा ये है कि फ्रैंकफर्ट में आके मुझे लोकल इमारत में बस जनरल सेक्रेटरी की जो अपना खिदमत की बिल्कुल जिम्मेदारी मिली, तो मेरा अक्सर फ्रैंकफर्ट के तमाम दोस्तों से ताल्लुक होता था। ख़ास तौर पे जब कोई बकार अमल होना, कोई ड्यूटी लगनी, कुछ करना है, तो हमें ऐसे दोस्तों की तलाश होती थी कि जो बात को मान ले। बिल्कुल ठीक, बात दोस्त होते हैं, कोई उधर कर देते हैं, बहाना कर देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन शफीक साहब को मैंने ऐसे पाया कि इन्होंने कभी भी अच्छा जब भी बुलाया आ गए, और अक्सर अपने जो निज़ाम जमात यानी सदर के थ्रू होके आते थे, डायरेक्ट भी कर लेते थे। अच्छा,
تو اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں مزاح بہت پایا جاتا ہے. یہ تو مانا ہوا تھا نا. اور اس حد تک جیسے کہتے ہیں نا سینگ اڑا لینا. ایک دفعہ میں نے دیکھا میاں سلام صاحب کی آپس میں اتنی زیادہ ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کار میں. اچھا تو مجھے روکنا پڑا. میں کہا یار آپ اتنا کر رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو جائے, پلیز بس کریں. اچھا ان کی طبیعت میں مزاح تھا بہت. مطلب جو ہوتا ہے نا کہ بات سے بات میں ہاں صحیح کسی کا بات سنی اور اس کو واپس دینی. بالکل ٹھیک صحیح. وہ جو واقعہ آپ بتا رہے تھے جو وعدہ آپ نے نبھایا, یہ چند سال پہلے جب وہ بالکل صحت مند تھے, بیمار نہیں تھے. اچھا اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے مجھے کیوں چنا. مجھے کہنے لگے اچھا کہ چوری صاحب جدوں میں فوت ہویا اچھا تو میرے لاگے تعریف کرنا. اچھا بندہ سی, بہت بندہ سی. اچھا بندہ ٹھیک ہے. میں کہا اچھا وعدہ نا. اچھا میں بالکل وعدہ ہے. ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. وہ جڑا وہ وعدہ جو تھا نا میں نبھانے کے لیے بڑی اچھا انتظار تھا مجھے. اچھا میں جاؤں گا تو مجھے کہوں گا میں نے ان سے وعدہ کیا. صحیح. پھر میں آیا ہوں. ٹھیک آپ نے, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بیان کر رہے تھے. تعریف کی ہے. ہاں جی 2-3 لفظ بولے. بالکل ٹھیک. تو پیچھے لائن لگی ہوئی. ہاں پھر صحیح ہے. اپنے افضل صاحب جو ٹھیک ہے کر رہے ہیں جی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہنا نہیں. اچھا جو چیزیں بھی آپ کو یاد تھیں آپ نے بیان کی, اسی طرح بہت سارے دوست بتا رہے ہیں. پہلے یہ ہم برگ رہے ہیں, ایک بندے نے وہ میسج بھی کیا کہ ہم برگ میں جب ہمارے کیسے تھے, وہ کیسے جماعت کے ساتھ اٹیچ. اور بہرحال انسان چلا جاتا ہے, اس کی یادیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور ہم لوگ جو ابھی زندہ ہیں وہ یادیں آگے لوگوں سے شیئر کر کے ان کے لیے دعا کا ذریعہ بنتے ہیں. اور ہو یہ قسمت میں ہوا تو ہمارے جانے پہ بھی لوگ کچھ اچھے الفاظ میں بیان کر دیں گے, کوئی دعاؤں کا ذریعہ بن جائے. موسی ہیں اللہ کے فضل سے, ان کی تدفین پاکستان ہو رہی ہے. ہاں جی انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا ضرور جانے کا تو وہاں پہ دعا کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو, ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے. یہ ایک جماعت کا ایک قیمتی سرمایہ تھے. ان کو اذان دینے کا بہت شوق. ہاں وہ بڑی بات. بعض دفعہ لوکل ہمارے دفتر میں ہمارے پاس یہ معاملہ آ جاتا تھا کہ میں نے اذان دینی, کہتے میں نے دینی. اچھا بالکل صحیح بات ہے. انتہا کا شوق تھا. بالکل صحیح. اور اللہ نے آواز بھی بڑی بلند دی ہوئی تھی. بالکل اچھی اذان دیتے تھے. بالکل ایسی بات. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان سے رحمت کا سلوک کرے. جلد. بہت شکریہ. تھینک یو.